ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے وین یو ور ایکچولی ڈسکسنگ ود اس تو اس میں ایکسیلریٹرز بھی ہیں کچھ. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کی پرائس گر گئی ہے, 3G 4G آ گیا تو ہائی کوالٹی بینڈ وتھ ملتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے امپارٹنگ ایجوکیشن از بیکمنگ ایزیئر. سو ڈو ٹیل اس اباؤٹ دیز ایکسیلریٹر اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو انکلکیٹ دیٹ انٹو یور بزنس پلان. بالکل. سو جیسے میں نے کہا تھا آج کے اس میں کہ پاکستان ایز اے نیشن آف ارلی اڈاپٹرز آف ٹیکنالوجی, اور یہ چیز ہمیں جو ہے واضح ہے آپ کے GSM فنومنا سے. پاکستان میں موبائل فونز ارلی 90s میں آئے, 3 آپریٹرز تھے. وہ ارلی 90 سے لے کر وہ تقریباً ارلی 2000 تک وہ جو ٹوٹل 3 آپریٹرز کے جو ٹوٹل کسٹمر بیس تھی وہ 1 ملین سے 1.5 ملین تک کی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ نئے پلیئرز, نئے ٹیلی کام کمپنیز بھی پاکستان میں آئیں اور انہوں نے اپنی جو ٹیرفس تھے, جو ریٹس تھے, پرائسنگ تھی, اس کو انہوں نے گھٹایا. جس طرح وہ گھٹا رہے تھے اسی طرح جو آپ کی جو ہینڈ سیٹس ہیں ان کی پرائس بھی جو ہے سستا ہونا شروع ہو گئی. شروع میں جو فون آتا تھا موبائل فون, اس کی تو فنکشنالٹی بڑی لمیٹڈ تھی, بیٹری لائف بڑی لمیٹڈ تھی, اور تھا بھی 50,000 روپے کا. ٹھیک ہے. آپ کی جو اس زمانے میں جو 1 منٹ کا جو کال ریٹ تھا وہ 10 روپے کا تھا 90s کے اندر, اور اس طرح انکمنگ کے بعد جو 5 روپے کی آپ کی کال ریٹ تھی. 2000 میں آ کے یہ ساری چیزیں ڈائنامکس پرائسنگ تھی وہ چینج ہوئی, انکمنگ فری ہوئی, اور جو کال ریٹس تھے وہ گھٹتے روپے پھر سے ہوتے ہوئے وہ بالکل نیچے چلے گئے. جیسے وہ ریٹس نیچے آئے اور ہینڈ سیٹ سستے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک دم بوم آنا شروع ہوا, جہاں پر ہر کمپنی کی جو کسٹمر بیس ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. اور اس کو دیکھ کے آپ نے وہ جو ہے نا ایکو سسٹم کو بنایا. بٹ ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ذیشان صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے آپ نے ERP اور CRM سسٹم بنایا تو بنایا کیسے, مگر یہ باتیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر جو آپ بات کر رہے تھے ERP اور CRM سسٹمس کی, ٹو ٹیل اس لٹل بٹ مور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ آپ نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تو آپ لے آئے ہیں. سو یو آر آلسو ورکنگ ود ٹیکنالوجی ٹو ریز دا بار آف اسٹینڈرڈز ایز ویل. ڈو فوکس آن دیٹ اے لٹل بٹ. صحیح. سو آپ کو جو گراس روٹس کا ہمارا جو مشن جو ہے وہ ہے کہ ہم نے جو ہے 1 ملین بچوں کو معیاری تعلیم ان کی انیبل کرنی ہے بائی 2022. اس وقت ہم 2018 میں ہیں, تو اگلے 4 سال کے اندر گراس روٹس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 ملین بچوں کی تعلیم کو جو ہے معیاری تعلیم کو پرووائڈ کرنا ہے. اچھا, اس کو ہم کیسے کریں گے؟ تو ایک چیز ہمیں واضح ہے کہ جی جیسے ہم نے پہلے اسٹارٹس شیئر کیے کہ جناب اگر ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو ہے تقریباً کوئی 2.25 لاکھ اسکولز ہیں, کوئی تقریباً 1.5 لاکھ ٹیچرز ہیں. اور اگر ہم پرسیپشن میپ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب کس کوالٹی کس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کچھ پرائیویٹ اسکولس کو دیکھتے ہیں جو ایک ہائی پرائز کے اوپر جو ہے معیاری تعلیم دے رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں لو اینڈ پہ جو ہمارے جو سرکاری اسکولز ہیں یا جو لو پرائیویٹ اسکولز ہیں جہاں پر بہت ہی کم فیس ہے, نو فیس. تو ہم کہتے ہیں جو ایک بہت بڑا ویکیوم ہے بیچ میں جہاں پر پیرنٹس جو مفت یا بہت ہی نام پہ تعلیم کے بچوں کو مل رہی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ ناقص ہے. تو ان کی بھی ایسپریشنز وہی ہیں جو ایک پرائیویٹ اسکول کے ایک پیرنٹ کی ہے کہ میرے اولاد کو جو ہے معیاری تعلیم دی جائے. تو ہم کہتے ہیں جی ایسپریشن دونوں کی ایک ہے, ایک کو میسر ہے ایک کو میسر نہیں ہے, اور جو ڈفرینسیشن جو ہے وہ پرائز کی ہے کہ جو ہائی فی پے کر سکتا ہے اس کو مل جاتی ہے, جس کو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو اس کی نیڈ تو ہے لیکن اس کو وہ چیز جو ہے میسر نہیں ہے. تو دا ہول تھنگ از کہ آپ جو ہے کس طرح آپ نے معیاری تعلیم دینی ہے ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ. کین یو فوکس اے لٹل بٹ آن کی امپلیمنٹیشن پارٹ. یہ جو آپ نے ویژن کی بات کی دیٹس امیزنگ. تو انشاءاللہ ود یور پرسپیکٹیو اینڈ یور لیڈرشپ 1 ملین چلڈرن ول بی گیونگ دی کوالٹی ایجوکیشن جو کہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز یا اسکولز میں آج ہے. دیٹس امیزنگ. اس کا امپیکٹ تو واضح طور پہ سوسائٹی کو ملے گا. ذیشان صاحب اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہمیں بتائیں, واٹ آر دا 3-4 اسٹیپس یو آر ٹیکنگ ناؤ ٹو میک دیٹ ہیپن. تو اس کے جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم جو ہے انیبل کر رہے ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ ہم نے سروس کوالٹی کا جو ہے ماڈل اسکولس کے لیے وہ ہم نے ڈیولپ کیا, ڈپلوائے کیا اس کو ہم, تو وہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے. اسی طرح جو ہے ہم ٹیچر ٹریننگ پہ جو ہم فوکس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم جو ہے اس وقت جو ہے کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو بھی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں تاکہ وی ہیو دا ڈیجیٹائز لیسن پلانس, اسیسمنٹ ٹیسٹ, ٹیچر ٹریننگ ہیپننگ آن لائن.
اینڈ وی ہیو دین دا مانیٹرنگ سسٹم جہاں سے ہم پیرنٹس کا جو ہے فیڈ بیک لے کر اسکور کارڈس کو اور اس سے دیکھ رہے ہیں کون سے اسکول برانچز جو ہیں وہ معیاری اور کون سی جو ہے غیر معیاری تعلیم پرووائڈ کری. تو یہ سسٹمس ہم جو ہیں یہ تو ہمارے پاس ڈیولپ ہو گئے ہیں, کچھ ہمارے ڈیولپمنٹ اسٹیج میں ہیں. واٹس دا ڈفرینس؟ آپ نے کوئی ماڈل ابھی بنا کے دیکھا ہے کہ جن پیرنٹس کے خواب آپ حقیقت میں بدل رہے ہیں اور ان کو جب آپ نے بیفور اینڈ آفٹر دا ڈیجیٹل پرسپیکٹیو سر کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوئی ہے اس بچے کے علم کی آئی کیو لیول کے اوپر یا نالج بیس کے اوپر؟ نہیں, یہ تھوڑا سا جو ہے اس وقت ہمارے لیے کافی ارلی اسٹیجز ہیں, بیکاز آپ کوئی جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ 1.5 سال کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. یہ جو ماڈلز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں ان کو لانچ ہوئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اٹس اسٹل ان دا ارلی اسٹیجز. واٹ وی وانٹ ٹو ڈو رائٹ ناؤ از فردر ڈیولپ دا ماڈلز جہاں پر ہم جا کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو گلی محلوں میں اسکولز چل رہے ہیں, ان کو ہم انیبل کریں. تو جیسے آپ جو ہے اوبر ماڈل سے یا کریم سے تو آپ جو ہے وابستہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ماڈلس کو. ہمارا جو فوکس ہے کہ ہم وہ پلیٹ فارمس پیچھے بیک اپ جو ہے اس کو بلڈ کر رہے ہیں جہاں پر ہم یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو انیبل کر سکیں, جہاں پر ان کی ٹیچرس کو آن لائن ٹریننگس دے سکیں, انہی کی ٹیچرس کو جو ہے ہم اسٹینڈرڈائز اسیسمنٹ ٹیسٹ دے سکیں, ان کی نالج اسیسمنٹ ہم خود کر سکیں. اور یہ سسٹم پورا جو ہے وہ جو ہے آپ کا تھرو دا اسمارٹ فونز اینڈ ٹیبلٹس کے ذریعے یہ انیبل کیا جائے. تو سر وین یو ٹاک اباؤٹ اے پروجیکٹ ڈلیوری پرسپیکٹیو, دیکھیں یو آر ورکنگ آن سو مینی ڈفرنٹ فرنٹس. ایک تو آپ کانٹینٹ کریشن کے اوپر فوکس کریں, پھر جو آپ ٹولس کریٹ کریں اس کی یوزر ایزینس کے اوپر بھی آپ فوکس کریں, پھر ٹیچر انگیجمنٹ کے اوپر بھی آپ کریں, پھر وہ 360 ڈگری لائف سائیکل. سر ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دس؟ تو مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی, کیونکہ میرے کافی جو ویورز ہیں وہ انٹرپرینیورز ہیں. ون آف دا کویشچنز دیٹ دے آر آسکنگ کہ جو ذیشان صاحب کرنے جا رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی another milestone in Pakistan's educational history, but there's so many components and milestones. How are you actually managing them all? دیکھیں, اگر آپ کے پاس مشن ہے آپ چیز کو آپ پرسو کر سکتے ہو, لیکن آپ اکیلے نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو لائک مائنڈیڈ ٹیم ٹو ڈو اٹ. یہاں پر جو ہے اٹس ایکچولی لیوریجنگ اینڈ فارمنگ الائنسز. پاکستان کے اندر جو ہے ٹیلی کام کمپنیز ہیں جن کے پاس جو ہے 100 ملین سبسکرائبر بیس موجود ہے, اس میں سے تقریباً 40-50 ملین تو وہ ہیں جو 3G 4G پہ اس وقت ڈیٹا کی یوزیج کر رہے ہیں. سو نمبر 1 اسٹریٹجک پارٹنر دین بیکمز این ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جس کے پاس ٹیچنگ کی جو ہے جو ایکسپرٹیز ہے, کور کمپٹنسیز ہیں, آپ ان کو انگیج کرتے ہو اور ان کے ساتھ فارم کر کے الائنسز ود ٹیلی کام یو فارم دیٹ کائنڈ آف اسٹریٹجک پارٹنرشپس. اور خود آپ کے پاس جو ہے ڈومین کی ایکسپرٹیز انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور آپ اس کو پھر ان الائنس کو فارم کر کے آپ اسٹرکچر ڈال کے ٹیم کو کر کے پھر آپ اس کو آپ آگے لے کے چلتے ہو. سو فار می اٹس اگین لیوریجنگ دا بگ پلیئرز ان دا مارکیٹ اینڈ گیٹنگ دیم بیہائنڈ دس ویژن. دا گڈ تھنگ جو پاکستان میں ہے, اسپیشلی کہ میں ٹیلی کامس کو بھی دیکھتا ہوں, تو ان کی جو اسٹریٹجی کا جو ہے وہ بھی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ریولیوشن کی, اور اس میں وہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے سر فہرست ہے. تو جب میری ان سے میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان سے یہی بات کرتا ہوں, جناب آپ ڈیجیٹل ریولیوشن کی تو بات کرتے ہو, آپ ایجوکیشن کی تو بات کرتے ہو, لیکن مجھے ابھی تک جو ہے صرف ڈیٹا کی اور وائس کی سیلز دکھتی ہیں, سمس کی سیلز دکھتی ہے. آئیے یہ بزنس ماڈل ہے, اس میں آپ بھی حصہ لیں, اور یہ جو ہے ناٹ ایز اے CSR انیشیٹو بٹ ایز اے CVM. سمجھ سکے اس میں آپ کریں, اس ہیز اے سوشل امپیکٹ ایز ویل ایز اے کمرشل